يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ بس دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے. یہاں سے جنگ تبوک کا ذکر شروع ہو رہا ہے. تبوک مدینہ سے شمال کی طرف تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور غزوہ تبوک کا یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں پیش آیا. غزوہ تبوک کا پس منظر یہ ہے کہ ملک شام پر قبیلہ غسان حکمران تھا جو شاہ روم کے تابع تھا. اسے یہ فکر لاحق ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب کو کانکر کر چکے ہیں، ان سے فارغ ہو چکے ہیں، اب ہماری باری ہے، تو کیوں نہ شاہ روم کو بلا کر پہلے ہی ہم عربوں پر چڑھائی کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچ گئی تو آپ نے فیصلہ فرمایا کہ سرزمین عرب سے نکل کر دشمن کے علاقے یعنی شام میں جا کر انہیں عرب پر حملے سے روکا جائے. چونکہ سفر بہت مشکل اور لمبا تھا، فصل کی کٹائی کا موسم تھا، سواریاں اور سامان حرب بھی پوری طرح میسر نہ تھا، لشکر کی تعداد 30,000 تھی. 30,000 لوگوں کے لیے اتنی سواری اور اتنا کھانے کا انتظام اور اتنا اسلحہ، یہ سب کچھ فراہم کرنا مشکل تھا. تو اسی لیے اس کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے، یعنی تنگی کے زمانے کا لشکر. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جب کہیں حملہ کرنا چاہتے تو توریہ کرتے، یعنی اصل جگہ کی نشاندہی کی بجائے ادھر ادھر کی جگہوں کے بارے میں لوگوں سے حالات معلوم کرتے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ کہاں کا ارادہ ہے. لیکن اس دفعہ آپ نے لوگوں کو صاف صاف اپنا ہدف واضح کر دیا اور سب کو نکلنے کا حکم دیا. اسی لیے یہاں پر اللہ کے راستے میں نکلنا جو تھا ایک فریضہ تھا، فرض عین تھا. 30,000 لوگ تیار ہو گئے. آپ نے اس سے پہلے شاہ روم کو خط بھی لکھا تھا جس میں اسے دین اسلام کی دعوت دی تھی، اور وہ اسلام لانے پر آمادہ بھی ہو گیا، لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو اس لیے وہ محروم رہا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر تبوک پہنچ گئے. دشمن کا 20 دن تک انتظار کرتے رہے مگر کسی میں بھی مقابلے پر آنے کی جرت نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی جنگ ہوئی. اس علاقے کے ارد گرد کے لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت کا عہد کیا، اگرچہ سب مسلمان نہیں بھی ہوئے. آپ دشمن کو خوف زدہ کر کے اسلام کی دھاگ بٹھا کر کامیاب فاتح کے طور پر واپس تشریف لائے.
پھر حضرت عمر کے زمانے میں سارا ملک شام فتح ہو گیا، اور اسرائیل کے موجودہ مقبوضہ علاقے کے علاوہ سارا علاقہ آس پاس کا ابھی تک مسلمان ہے۔ تو یہاں پر اس موقع کی مناسبت سے کہا گیا کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم نکل نہیں رہے، کیا تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو؟ اگرچہ اس کا شان نزول خاص ہے، لیکن اس میں عام حکم بھی ہے کہ جہاں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت ہو تو وہاں انسان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ تو آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا ایمان کیا کہتا ہے، تمہارے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے نکلنے کی بجائے تم گھر میں زیادہ سے زیادہ کیا کر لو گے؟ آرام کر لو گے، اپنی فصلیں کاٹ لو گے، یا سفر کی مشقتوں سے بچ جاؤ گے۔ یہ ساری تکلیفیں اس اعلیٰ ترین جنت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان، مال و متاع، عیش و عشرت کے سامان آخرت کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اور یہ بات صرف ان کے لیے نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو، ہر دور میں ہر مسلمان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ میں کس چیز کو اکٹھا کر رہی ہوں اور کس چیز کی قیمت پر، کیا چھوڑ کر کیا لے رہی ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کیا ہے؟ جیسے سمندر میں اگر ایک انگلی ڈبوئی جائے تو ہاتھ کو کتنا پانی لگے گا۔ یہاں یہ یاد رکھیے کہ اگر جہاد کے لیے سب کو نہ بلایا جائے تو جہاد فرض کفایہ رہتا ہے، لیکن اگر سب یہ کہیں کہ یہ کفایہ ہے اور چلا جائے کو اور چلا جائے، لیکن اگر آپ اس کے لیے سب سے زیادہ اکوپڈ ہیں، مناسب ہیں، تو پھر آپ ہی کو نکلنا چاہیے تاکہ وہ کام درست طور پر ہو سکے۔ تو یہاں فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یعنی تم کسی چیز پہ اتنا نہیں پچھتاؤ گے جتنا کہ تم اس عبادت پہ پچھتاؤ گے جسے تم نے دنیا کے لیے چھوڑ دیا۔ تمہیں اس وقت پتہ چلے گا کہ اس گھنٹے میں میں نے جو کمائی کی تھی، چند ڈالر کمائے تھے، وہ چند ڈالر میرے اپنے بھی کام نہ آئے، وہیں کہیں رہ گئے، اور یہاں بھی خسارہ ہو گیا، کیونکہ اس وقت کو اگر میں اللہ کے راستے میں لگاتی تو میں کیا کچھ اللہ کے ہاں پاتی۔ تو آخرت کی راحت کے لیے دنیا میں مشقت کرنی پڑے گی، اللہ کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، مال نکالنا پڑے گا۔ فرمایا اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو بدل کر لے آئے گا، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہ دے سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں، نہ ہمارے دین کی خدمت کا محتاج ہے۔ اگر اس نے ہمیں یہ راہ دکھائی تو یہ سراسر اللہ کا فضل ہے اور ہم پر انعام ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ بھی کوشش کر سکیں، اور جو اس راستے میں جو کچھ بھی خرچ کرے گا اس کو فائدہ ہی پہنچے گا، اور اگر وہ صرف دنیا کا فائدہ چاہتا ہے تو پھر آخرت کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو یقیناً اللہ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا۔ وہ دو میں سے دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی سکینت اتار دی اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم نے نہیں دیکھے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی بات کو اس نے نیچا کر دیا، اور اللہ کا کلمہ ہی سب سے بلند ہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یعنی اگر تم اپنے نبی کے ساتھ نہیں نکلو گے تو نبی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے پہلے بھی اپنے نبی کی بارہا مدد کی ہے۔ ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح مدد ہوئی جب کفار نے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا تھا اور آپ کے قتل کے درپے تھے، اور اسی طرح متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کی مدد سامنے آئی۔ تو اس لیے اگر تم نکلو گے تو اس کا فائدہ تمہیں کو ہوگا۔ پھر یہاں ثانی اثنین کی بات ہوئی، دو میں سے دوسرا، اس سے مراد پہلا ہوتا ہے، یعنی دو میں سے دوسرا، یعنی ثانی اثنین میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ اسی طرح کہتے ہیں ثالث و ثلاثہ، تو ثالث یا رابع وہ ہوگا جو پہلا ہوگا، باقی بعد میں ہوں گے، یعنی عربی محاورے میں یہ بات اس طرح کی جاتی ہے۔ یہاں یہ آیات جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ان کی فضیلت بھی بیان کرتی ہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر کی مصاحبت صرف غار تک نہیں تھی، اذ ہما فی الغار، بلکہ وہ آپ کے مطلق ساتھی ہیں، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہیں، یعنی جتنی ان کو آپ کی صحبت ملی کوئی اور اس میں شریک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر ہی تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کئی فضیلتیں بخشی، السابقون السابقون ہونے کے حوالے سے کہ غار میں آپ کے ساتھ تھے، پھر سب سے پہلے مسلمان ہونے والے تھے، اور سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کرنے والے اور اوروں کو بھی مسلمان کرنے والے، ہر جنگ میں آپ کے ساتھ رہے، مرض الموت میں آپ کی جگہ امامت کرواتے رہے،
اور پھر بہت بڑی سعادت حاصل ہوئی کہ مرنے کے بعد آپ کے پہلو میں بالکل ساتھ دفن کیے گئے. یہ ہوتا ہے وہ ساتھ جو اتنے اخلاص پر مبنی ہوتا ہے کہ انسان پھر صرف دنیا کی حد تک ساتھ نہیں ہوتا. المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. دنیا میں ایسے لوگوں کو دوست بنانا چاہیے، ان لوگوں کی کمپنی میں رہنا چاہیے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں اپنے گمان کی حد تک کہ وہ اللہ سے قریب ہیں اور وہ اپنے عمل سے ظاہر ہو جاتے ہیں. اور جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس والوں کو دین کی طرف لانا چاہیے. لیکن اگر کوئی نہیں آئے تو پھر انسان ایسی کمپنی کی تلاش کرے کہ جس میں اس کا ایمان بڑھے، جس میں اس کی خیر بڑھے، اور وائس ورسا ایسے لوگوں کو اپنے سے دور رکھے جو اس کے غم میں اضافہ کرنے والے ہوں. کیونکہ یہاں آپ دیکھیں کہ یہ کتنی خوبصورت بات آپ نے کی، لا تحزن. اچھا دوست، نیک دوست، بہترین دوست کون ہے؟ جو آپ کو کیا تلقین کرے، لا تحزن، غم کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ غم نہیں کرتا. اور جب دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا تو خود بخود ہی امن اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یعنی جب نکلنے کا حکم ہو چکا تو بہرحال نکلنا ہوگا، خواہ برضا و رغبت یا بکراہت، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، ساز و سامان پورا ہو یا کم ہو. اور صحابہ کرام اس آیت پر ساری زندگی عمل کرتے رہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے قرآن کی آیت پڑھی، انفروا خفافا وثقالا، تو کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بوڑھوں اور جوانوں سب کو نکلنے کے لیے کہا. ان کی اولاد نے کہا ابا جان آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگیں لڑی حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ بھی، تو اب ہم آپ کی جگہ جنگ کریں گے. لیکن وہ نہ مانے. چنانچہ انہوں نے سمندر کا سفر اختیار کیا یہاں تک کہ فوت ہو گئے. 7 دن تک انہیں دفن کرنے کے لیے کوئی جزیرہ نہ ملا، اور اس دوران ان کے جسم میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، باڈی انٹیکٹ رہی، حالانکہ وہ کشتی پہ فوت ہوئے تھے، یعنی میدان جنگ میں نہیں. لیکن جب انسان اللہ کی خاطر گھر سے نکل آتا ہے نا تو بس وہ فی سبیل اللہ ہو جاتا ہے. موت پھر کہیں بھی آئے وہ ایک طرح سے شہادت کی موت ہی ہوتی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک جگہ آرام نہیں کرتے رہتے، بیٹھے نہیں رہتے، وہ یعنی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے. اور کرنے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلے اور باہر جا کے کچھ کریں، یا پھر گھر کے اندر ہی رہتے ہوئے ترقی کرتے رہیں. ترقی کرنے والے آرام سے نہیں بیٹھتے. یہ زندگی میں یاد رکھیے گا. آرام کہاں کے لیے ہے؟ جنت کے لیے. لوگ دنیا میں بھی ترقی کرنے کے لیے آرام سے نہیں بیٹھتے، اپنی راتوں کی نیندیں قربان کرتے ہیں، اپنے دن کا آرام اور سکون، اپنے ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں. بعض اوقات کوئی بڑا بزنس کرنے کے لیے پچھلی ساری زندگی کی کمائی اور ساری پراپرٹی اور ہر چیز بیچ کے ایک رسک لے لیتے ہیں تاکہ آگے بڑھ سکیں. تو اسی طرح آخرت کے لیے بھی انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک ہے صرف ٹائم دینا، اور ایک ہے مال اور جان، وقت اور اس کے ساتھ مال دونوں لگانا، اور یہ زیادہ افضل ہے. اگر مال کا حصول قریب ہوتا اور سفر درمیانہ ہوتا تو یہ ضرور آپ کی پیروی کرتے. یعنی کوئی بزنس ٹرپ ہوتا جس سے کوئی بڑی آمدنی حاصل ہونی تھی، یا پھر یہ کہ قریب کا کوئی مقام ہوتا تو یہ سارے ہی چلتے. لیکن مسافت ان پہ دور ہو گئی، اور ہم قریب ہی اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے. یہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک یہ واقعی جھوٹے ہیں. یعنی ان کی کوئی نیت نہیں، صرف اوپر اوپر سے خوش کر رہے ہیں. یعنی یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جنہوں نے جہاد پر نہ جانے کے لیے پہلے ہی اجازت لے لی کہ ہماری بڑی مصروفیت ہے، کام ہے، بس سوری ہم نہیں جا سکتے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ان کے حالات ساتھ ساتھ بتائے بھی جا رہے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، تاکہ آپ منافقین اور کمزور ایمان والوں کی حقیقت کو جان لیں.